صلی اللہ علیہ وسلم ان محبت درود سلام پڑھنے والے عاشقوں کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور جس محبت و عقیدت سے انہوں نے درود و سلام پڑھا اس درود و سلام کو سنتے بھی ہیں، اور اگر کرم فرمائیں تو ان عاشقوں کو سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیں یا درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں اور درود پاک پڑھنا شروع کریں تو ہمارا بھی یہ تصور ہو، ہمارا بھی یہ ذہن ہو، ہمارا بھی یہ عقیدہ اور نظریہ ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود و سلام کو سن بھی رہیں گے، دیکھ بھی رہیں گے اور جان بھی رہیں گے، پہچان بھی رہے ہیں۔ آئیے اس محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ آج اس کا تیسرا جمعہ ادا کرنے کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ یہ وہ بابرکت اور مقدس مہینہ ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی یادیں بھی تازہ کرتا ہے، اور بالخصوص شہدائے کربلا، اہل بیت کرام، پنجتن پاک کی یادوں کو بھی تازہ کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حسنین کریمین، بی بی فاطمہ، مولا علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور انہی اہل بیت کرام، پنجتن پاک سے سچی محبت کرنے والے صحابہ کا ذکر خیر بھی ہوتا ہے۔ اسی موضوع کی مناسبت سے آج اس مختصر وقت میں دو روایات امام العاشقین، سید المؤذنین، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے لاڈلے صحابی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ، محبت و عقیدت کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، عقائد و اعمال کی اصلاح ہوگی۔ اللہ نے چاہا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و عقیدت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سب سے ادنا صحابی، وہ صحابی کے جس نے بس حضور کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں ہی موت واقع ہو گئی، ان تمام صحابہ تک ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ یہ تمام صحابہ قطعی جنتی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کریم ان صحابہ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اہل بیت کرام سے سچی محبت کی۔ حضور کے زمانہ مبارکہ میں بھی اہل بیت کی خدمت میں گزاری، اہل بیت کی محبت میں گزاری، اہل بیت کے پیار میں گزاری، اور آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی ان صحابہ نے اہل بیت کرام کی محبت، اہل بیت کرام کا پیار، ان کی عقیدت، ان کی خدمت میں اپنی زندگی کو صرف کر دیا۔ ان صحابہ میں ایک عظیم ہستی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ نام بلال ہے، اور آپ کو سید المؤذنین یعنی تمام مؤذنوں کا سردار، تمام مؤذنوں کا امام کہا جاتا ہے۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خاصیت اور سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ امام العاشقین ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے
وہ محبت کی، آپ علیہ السلام سے وہ پیار کیا کہ جب بھی عاشقوں کا نام لیا جائے گا تو ان عاشقوں کی فہرست میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست آئے گا۔ کیوں؟ بلال میں خاصیت کیا تھی؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو حقیقی محبت ہوتی ہے، حقیقی پیار ہوتا ہے، وہ کر کے دکھایا، اور اس محبت میں جو تکالیف اٹھائیں، آزمائشیں اٹھائیں، مصیبت کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پہاڑ سے بھی بڑھ کر ثابت قدم اور مضبوط رہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی زندگی کا ایک طویل حصہ غلامی میں گزرا ہے۔ غلام اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، غلام مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مالک جیسا کہے غلام کو ویسے کرنا پڑتا ہے۔ مالک کہے دن ہے تو غلام کہتا ہے دن ہے، مالک کہے رات ہے تو غلام کہتا ہے رات ہے، مالک کہے اب یہ کرنا ہے تو غلام نے کرنا ہے، مالک نے کہا اب یہ کر لو، غلام نے کرنا ہے۔ غلام اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں، مالک جو کہے غلام نے وہ کرنا ہے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کا ایک طویل حصہ غلامی میں گزارا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزارا، حضور کے پیار میں گزارا۔ ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر پریشانی آپ نے اپنے اوپر برداشت کی، مگر ایک لمحے کے لیے بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل سے نہیں نکالا۔ قرآن کریم کی یہ آیت قل ان کنتم تحبون اللہ، پیارے حبیب آپ اپنی امت میں اعلان کر دو، اے لوگو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ رب سے ملنا چاہتے ہو مجھ سے ملو، اللہ کو محبوب بننا چاہتے ہو پہلے میرے محبوب بن جاؤ، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو پہلے مجھ سے پیار کرو، اللہ کے شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو۔ یا رسول اللہ جب ہم آپ کی اتباع کریں گے انعام کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ تمہیں دو انعام عطا کرے گا۔ پہلا انعام یحببکم اللہ، جب تم میری اتباع کرو گے تو اتباع حضور کی کرو گے، اور اس کا انعام اللہ پہلا یہ عطا کرے گا کہ اللہ کریم تمہیں اپنی بارگاہ میں مقبول و محبوب بنا لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ دوسرا انعام تمہیں یہ عطا کرے گا کہ تمہاری زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہیں بخش دے گا۔ اب اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر اگر دیکھنی ہو تو وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضور کی محبت بے مثال، حضور کا پیار بے مثال، حضور سے عقیدت بے مثال، حضور کا عشق بے مثال، آپ علیہ السلام سے وفا بے مثال، آپ علیہ السلام کی اتباع بے مثال، شریعت کی پاسداری بے مثال۔ عشق رسول پہ دیکھے تو ان کا عشق رسول بھی بے مثال ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کچھ کام ایسے کیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بلال حبشی پہ ناز کرتے تھے۔ کم درجہ نہیں ہے، امتی کام کرے، امتی ناز کرے تو نبی پر کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں امام الانبیاء عطا کیا ہے، امام الرسول عطا کیا ہے، ختم الانبیاء عطا کیا ہے، اتنی بڑی شان کے مالک نبی اللہ نے ہمیں دی ہے، مگر وہ امتی کتنا خوش نصیب ہوگا جس امتی پر میرے آقا کو ناز ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بلال حبشی کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آپ کی زوجہ نکلی، ارشاد فرمایا بلال کہاں ہے؟ عرض کیا گھر پہ موجود نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام جانے لگے تو زوجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں بلال کی ایک بات کہنی ہے، اگر اجازت دو تو کہہ دوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہو۔ اب بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زوجہ جب پردے میں تھی وہاں سے کہنے لگی کہ بلال جب سے آپ کا غلام بنا ہے نا، جب بھی گھر پہ آتا ہے نا تو اس کی زبان میں یہ جاری ہوتا ہے قال رسول اللہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آج میرے آقا نے یہ فرمایا، آج میرے آقا نے یہ کہا، آقا نے یہ کہا، آقا نے آج یہ کہا، آقا نے یہ کہا۔ وہ جب بھی آتا ہے نا آپ سے جو سن کے آتا ہے اس کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کو دہراتا رہتا ہے۔ میرے آقا نے آج یہ کہا، آج یہ کہا، آج یہ کہا، آج یہ کہا۔
اس کا دن ہو رات ہو، یا رسول اللہ جب بھی گھر پہ آتا ہے آپ کے ذکر خیر کے بغیر اس کا ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا۔ بیٹھا ہے آپ کو یاد کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے آپ کو یاد کر رہا ہے، سونے کی تیاری کر رہا ہے آپ کو یاد کر رہا ہے، اٹھتا ہے آپ کو یاد کرتا ہے، اور ایک ہی ترانہ، میرے آقا نے یہ کہا، میرے آقا نے یہ کہا، میرے آقا نے یہ کہا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میرے آقا علیہ السلام نے بلال حبشی کی زوجہ سے فرمایا کہ میرا بلال جو کہتا ہے وہ حق اور سچ کہتا ہے۔ پھر فرمایا میرا بلال وہ ہے کہ جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، گارنٹی دی، حالانکہ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، ہر کام میں جھوٹ، ایک سچ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ، مگر بلال حبشی کی گارنٹی مصطفیٰ جان رحمت دے رہے ہیں، میرا بلال وہ ہے کہ جو مجھ سے سنتا ہے وہی یاد کرتا ہے، وہی آگے پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بلال کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہی نہیں ہے۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال حبشی پہ ناز تھا۔ اس سے ہمیں یہ پیغام، ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ اسی طرح آپ کے بڑے بھائی کی شادی ہونے لگی تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گندمی رنگ کے تھے نا، کچھ نادان لوگ ان کو جب حلیہ بیان کرتے ہیں نا، جو مقرر خطیب حضرات ہوتے ہیں، مسند علماء تو ایسا نہیں کریں گے، وہ معاذ اللہ بہت ہی بیہودہ حلیہ بیان کرتے ہیں۔ مثلا ہونٹ بہت موٹے تھے، بدنما تھی، چہرہ عجیب و غریب تھا، معاذ اللہ دیکھنا بھی گھن آتی تھی اور گوارا نہیں تھا، اور اتنے کالے تھے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ سیرت کی مسند کتابوں میں لکھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک نہ بالکل سیاہ نہ سفید، درمیانی رنگ کا تھا۔ علماء نے اس کی مثال دی ہے، فرمایا جس طرح گندم کا دانہ ہوتا ہے، اس گندم کے دانے کی طرح آپ کا چہرہ، اور نقش و نگار ایسے تھے کہ ایمان لانے کے بعد حسن و جمال میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور اس طرح کے آدمی تو ہزاروں آپ کو مل جائیں، نہ فل کالے نہ فل سفید، درمیانے رنگ کے، گندمی رنگ جس کو کہتے ہیں، گندم کے دانے کی طرح، یہ آپ کا چہرہ مبارک تھا۔ بڑے بھائی کی شادی کا وقت آیا تو رشتہ لینے کے لیے گیا۔ اچھا، رشتہ جہاں لینے کے گئے، یہ میرے آقا کو بلال پہ ناز کیسے تھا یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو رشتہ لینے کے لیے گئے تو وہاں جو لڑکی تھی وہ بہت ہی حسین و جمیل تھی، مدینے کے اطراف میں رہتی، حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اب یہ گندمی رنگ کے اور ان کا بھائی بھی، تو آپ گئے، سلام دعا ہوئی، بات چیت ہوئی، جب رشتہ داری ہوئی، بات چیت آگے بڑھی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر کیا جملہ بیان کیا، اپنا پہلے تعارف کرایا، میں، میرا بھائی، ہم سب غلام تھے، سارے کے سارے غلام، ہم نے زندگی کا ایک طویل حصہ غلامی میں گزارا، ہماری شکل و صورت یہ آپ کے سامنے ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر میں فلاں فلاں چیز ہے، فلاں فلاں چیز نہیں ہے، ہم گھر میں اس طرح رہتے ہیں، یہ سہولیات ہیں، یہ نہیں ہے۔ یعنی جو حق تھا نا، سچ تھا، اوریجنل چیز، وہ لڑکی والوں کے سامنے بیان کی۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل اس کا الٹ، اپنا عیب چھپائیں گے، اپنی برائی چھپائیں گے، اور اپنے فضائل بیان کریں گے، اپنی شان بیان کریں گے، بلکہ جو نہیں ہوگا وہ بھی جھوٹ بولیں گے تاکہ کہیں رشتے کا انکار نہ ہو جائے، میرا بیٹا یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ ایک سچ بڑی مشکل سے نکلے گا، 100 جھوٹ وہاں بول کر آتے ہیں، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رشتے کا انکار ہو جاتا ہے، یا ہو بھی جائے تو منگنی ہوگی، اس کے بعد ٹوٹے گی، چلو بالفرض مان لیں نکاح ہو بھی گیا، پھر بھی طلاق تک نوبت آئے گی۔ کیوں؟ رشتے کی ابتدائی جھوٹ سے کی ہم نے۔ اب انہوں نے شان بیان نہیں کی، فضائل نہیں جھاڑے، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، ہماری طرح، بلکہ جو برائیاں تھیں، خامیاں تھیں، عیب تھے، وہ لڑکی والوں کے سامنے بیان کیے۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں جب بلال کو دیکھ رہا تھا، بلال جب بیان کر رہا تھا تو میں سوچنے لگا کہ آج تو رشتہ ملے گا ہی نہیں، لڑکی حسن و جمال میں بے مثال ہے، مالدار گھرانہ ہے، تو بلال تو وہاں جا کر ہمارے فضائل بیان کرنے کی بجائے جو ہماری برائیاں کہ ہم غلام ہیں، غلامی میں تھے، اب حضور کے صدقے آزادی ملی ہے، زندگی کا اتنا حصہ کفر میں گزارا، ابھی حضور کے صدقے ایمان ملا ہے، گھر میں یہ
یہ ہے، آپ کی بیٹی کو یہ دے سکتے ہیں، یہ نہیں دے سکتے۔ جو سچ تھا وہ سامنے رکھا، اور اس کی برکت کیا تھی؟ کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام کو ناز تھا، میرا بلال کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب بھائی کیا سوچ رہا ہے؟ رشتے کا انکار ہوگا، مگر سچ کی برکت دیکھیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بولتے رہے اور اپنے عیب گنواتے رہے، یہاں تک کہ لڑکی کے باپ نے کہا بلال بس کیجئے، ہمیں آپ کے بھائی کا رشتہ منظور ہے۔ دعا خیر ہوئی، رشتہ ہو گیا، شادی بھی ہو گئی۔ جب یہ واپس آنے لگے تو راستے میں بڑے بھائی نے ڈانٹا، کہا بلال یہ تم نے کیا کیا؟ تم وہاں میرے فضائل بیان کرتے، میرا گھر اتنا ہے، کماتا یہ ہوں، یہ سہولیات ہیں، فضیلتیں بیان کرتے، شانیں بیان کرتے، اپنی سابقہ زندگی کو کھنگالنے کی کیا ضرورت تھی؟ بلال حبشی نے فرمایا اگر میں فضائل بیان کرتا نا تو تمہارا رشتہ پکا بھی نہ ہوتا، میں نے سچ بولا ہے تو سچ کی برکت سے دیکھیں ہمیں انکار نہیں ہوا، فوراً رشتہ طے ہو گیا۔ یہ ہمارے لیے تھا، ہمیں پیغام ہے کہ ان کاموں کے اندر بھی ہم ہر حال میں اپنی زبان پر سچ کو نافذ کریں۔ یہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم تھی۔ المختصر ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی تو بے مثال، پیار کیا بے مثال، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلال پر ناز تھا، یہ بھی بے مثال۔ اس بات کو اس حدیث پاک سے سمجھیے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن سابقہ انبیاء کے فضائل بیان کیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا جمع غفیر تھا، بلال حبشی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ناز تھا حضور پر، پیار حضور سے بڑا کمال کا کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے سابقہ انبیاء کا تذکرہ کیا، مثلاً فرمایا آدم علیہ السلام اس طرح اونٹنی پر سوار ہو کر اس شان سے جنت میں جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام اس شان سے جنت میں جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اس شان سے جنت میں جائیں گے، داؤد علیہ السلام اس شان سے جنت میں جائیں گے، اسی طرح زکریا علیہ السلام اس شان سے جائیں گے، نوح علیہ السلام اس شان سے جائیں گے، شعیب علیہ السلام اس شان سے جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام اس انداز سے جنت میں جائیں گے، اسماعیل علیہ السلام اس شان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ مختلف انبیاء کا میرے آقا علیہ السلام تذکرہ کرتے کرتے فرمایا پھر صالح علیہ السلام آئیں گے تو اللہ ان کو ایک اونٹنی پہ سوار کرے گا، وہ اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی، جن کی کوچے کاٹی اور قوم پر عذاب آیا، یہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی۔ اسی اونٹنی پر صالح علیہ السلام سوار ہو کر بڑی شان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اب سارا منظر میرے آقا نے قیامت کا بیان کیا، کہاں؟ دنیا میں رہتے ہوئے۔ اب صحابہ کہتے ہیں سرکار فضائل انبیاء کے بیان کر رہے ہیں، مگر ہم نے بلال کو دیکھا، بلال حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ سرکار فرما رہے ہیں یہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں، یہ اس طرح جائے گا، یہ اس طرح جائے گا، یہ اس طرح جائے گا۔ تو اب بلال حبشی یہ محسوس کر رہے ہیں میرے آقا مجھے نہیں دیکھ رہے۔ ناز تھا نبی پر، محبت کی، قربانیاں دی، ہر تکلیف ہر مصیبت برداشت کی، تو نبی پہ ناز تھا کہ میں نے جو قربانیاں دی وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ امتی کو کاٹا بھی چبھے تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے، یہاں تو میں نے ساری زندگی ہر طرح کی مصیبت اپنے آپ پر برداشت کی، مگر ایک لمحے کے لیے بھی دل سے اپنے نبی کی محبت کو نہیں نکالا۔ میرے آقا مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ ایمان تھا صحابہ کا، اور بلال حبشی کو حضور پر ناز تھا کہ حضور انبیاء کی شان بیان کر رہے ہیں مگر میرا نام ہی نہیں لے رہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، تذکرہ کرتے کرتے حضور نے پھر اپنی شان بیان کی، فرمایا پھر میرے لیے جنت سے براق لایا جائے گا، میں جنتی براق پہ سوار ہوں گا اور میں بھی بڑی شان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا۔ اب امتی دل میں سوچے اور نبی کو پتہ نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، عالم فرماتے ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ فرمایا یہ پکارنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، استغاثہ کرنا بڑی دور کی بات ہے، یا رسول اللہ کہنا یہ بڑی دور کی بات ہے۔ امتی جو سوچتا ہے دل میں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی جانتے ہیں۔
تو آپ فرماتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی دل میں سوچے، نبی کو پکارے اور نبی کو خبر نہ ہو؟ تو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب بلال حبشی نے دل میں سوچا کہ میرے آقا فرما رہے ہیں یہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں، میرا نام ہی نہیں لیتے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی فضیلت بیان کی، میں جنتی براق میں سوار ہو کر اس شان سے جنت میں جاؤں گا، اور یہ کہتے ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کی طرف دیکھا۔ وہ سوچ رہے ہیں، یہاں دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہیں، سرکار نے انہیں نہیں دیکھا، فوراً اپنے بلال کی طرف توجہ فرمائی، کیونکہ آقا جانتے تھے، یہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ آقا سب کا نام لے رہے ہیں، سب کو جنت میں بھیج رہے ہیں، میرا نام ہی نہیں لے رہے۔ میں تو حضور کا قریبی ہوں، ناز تھا نا نبی پر، میں تو لاڈلا ہوں حضور کا، میرا نام نہیں آیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بلال کی طرف دیکھا، اور دیکھتے ہی ارشاد فرمایا، صحابہ سنو، میرا بلال پھر کس شان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب بلال کا نام آیا تو اب بلال حبشی کو تسلی ہو، یقین تھا نبی پر۔ ہمیں سوچے ہمیں کتنا یقین ہے، ہمیں اپنے نبی کے فرامین پہ کتنا یقین ہے، کتنا ایمان ہے، کتنا بھروسہ ہے۔ ایمان تو رکھتے ہیں مگر بھروسہ کتنا ہے؟ ایمان کامل ہے یا ناقص؟ ہزاروں حدیث سے سنتے ہیں مگر یقین پھر نہیں آ رہا۔ لیکن ان کو کامل یقین تھا کہ آقا مجھے تو نہیں چھوڑیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بلال حبشی کی طرف دیکھا، فرمایا سمجھ گئے، ارشاد فرمایا سنو، میرا بلال بھی بڑی شان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بلال کیسے جنت میں جائے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے میرا بلال جنتی سواری پر سوار ہوگا، پھر اسے جنتی لباس پہنایا جائے گا، بلکہ جنتی لباس سے بھی پہلے آتی ہوئی غیبی سے آواز آئے گی، پیارے مصطفیٰ آج اپنے بلال سے کہیں جس طرح یہ دنیا میں اذان دیتا تھا آج میدان محشر میں بھی اذان دے۔ بلال حبشی میدان محشر میں جنت میں جانے سے پہلے وہاں اذان دیں گے، اور ان کی اذان وہ اذان ہوتی تھی کہ انسان تو انسان، جانور بھی ان کی اذان کو سن کر روتے تھے، بلکہ جانور سے بڑھ کر بے جان پتھر بھی ان کی اذان کو سن کر تڑپ جاتے تھے، پتھروں سے بھی آنسو نکلتے تھے، پانی نکلتا تھا۔ اتنی رقت میں، اتنی درد بھری آواز میں یہ اذان پڑا کرتے تھے۔ ان کی اذان کی تاثیر تھی کہ جس صحابی کے کان میں ان کی اذان کی آواز پڑتی، وہ صحابی سب کو چھوڑ کر مسجد کا رخ کرتا تھا۔ ہاتھی میں غیبی سے آواز آئے گی، پیارے مصطفیٰ اپنے بلال سے کہیے آج یہ جس طرح دنیا میں اذان دیتا تھا، ہماری تکبیر، ہماری بڑائی بلند کرتا تھا، شان بیان کرتا تھا، آج اذان کی صورت میں یہاں پر بھی ہماری شان کو بلند کرے۔ اب بلال حبشی جنتی سواری پر سوار ہوں گے، نیچے اتریں گے اور میدان محشر میں اذان دیں گے، اور کتنی کمال کی اذان ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء بھی میرے بلال کی اذان پر رش کریں گے۔ ساری امت تو کر رہی ہوگی، علماء، شہداء، نیک، صالحین، متقی، پرہیزگار لوگ، یہ تو رش کر ہی رہے ہوں گے، یہ تو بلال حبشی پہ ناز کر ہی رہے ہوں گے، مگر آقا فرماتے ہیں انبیاء بھی میرے بلال کی اذان کو بڑی توجہ سے سن کے اس پہ رش کریں گے، ناز کریں گے، اس کی قسمت پہ فخر کریں گے۔ پھر جب اذان پوری ہوگی تو میرے بلال کو جنتی سواری پر سوار کیا جائے گا، اور انبیاء، شہداء کے بعد سب سے پہلے میرے بلال حبشی کو جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ جنت میں گئے نہیں، جنت میں داخلے سے پہلے جنتی لباس پہنایا جائے گا، اور یوں میرا بلال اذان دے کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے، میری شان بیان کر کے، پھر جنتی لباس پہن کر جنتی سواری پہ سوار ہو کر اس شان و عظمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ جب یہ سنا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، عرض کیا یا رسول اللہ، بلال تو اس لائق نہیں تھا، میں نے تو ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے، اگر آج مجھے ناز ہے تو صرف آپ کی محبت پہ ناز ہے، آپ کی غلامی پہ ناز ہے، تھا میں ساری زندگی غلام، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ نے مجھے اس غلامی سے خرید کر حقیقت میں اپنا غلام بنا دیا۔ یہ جو غلامی سے نکل کر آزادی میں آنا ہے،
یہ حقیقی آزادی نہیں، حقیقی آزادی یہ کہ امتی مصطفیٰ جان رحمت کا سچا غلام بن جائے۔ جو حضور کا سچا غلام بنتا ہے اللہ اسے حقیقی معنوں میں حقیقی آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور پہ نچھاور کی، اپنے آپ کو حضور پہ قربان کیا، اپنے آپ کو حضور پہ فدا کیا ہے، اور اتنی کمال کی زندگی گزاری کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان دنیا میں بھی بیان کی، قبر میں بھی بیان فرمائے، قبر میں یہ برکتیں، یہ انعامات، یہ درجات اللہ ان کو عطا کرے گا، میدان محشر میں اس شان سے میرے صحابہ جائیں گے، میرے اہل بیت جنت میں جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ اپنے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی میرے آقا علیہ السلام نے جنت میں داخلے کا منظر بیان کر کے امت کو پیغام دیا کہ اگر مجھ سے سچی محبت کرو گے، سچی وفا کرو گے، سچا پیار کرو گے تو اللہ کریم تمہیں میرے صدقے بھی ان انعامات سے مالا مال فرمائے گا۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح نبی سے محبت کی کہ ہم اس طرح کر رہے ہیں؟ وہ سچ کے پے کرتے، ہم جھوٹ کے پے کر رہے ہیں۔ ہماری زبان سے جھوٹ کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ وہ نمازوں کے اتنے پابند، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، انہیں علم دین سے محبت ہمیں ہے ہی نہیں، انہیں علم دین سے پیار ہمیں پتہ ہی نہیں علم دین کیا ہے۔ کبھی کبھی آ گئے جمعے میں حال دیکھ لیں ہمارا کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ شریعت کہتی ہے پہلی اذان سنے تو اذان سننے کے بعد مسلمان کا کام مسجد جانا، مگر ہم آتے ہی تب ہیں جب جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ علم دین سے محبت ہے ہماری، اور ان کی علم دین سے محبت کی تھی، سب کچھ قربان کیا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے میں کبھی سستی نہیں دکھائی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ پیار کیا، اتنا پیار کیا کہ صحابہ کو بھی بلال حبشی پہ ناز ہوتا تھا، اور حسنین کریمین کو بھی بلال حبشی پہ ناز ہوتا تھا۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی حضور سے پیار کیا، بڑی محبت اور عقیدت تھی سرکار سے، اب کچھ نبی پہ قربان کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، صحابہ پر یہ قیامت قائم تھی۔ چند دن گزرے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی صحابہ کا ہوش سنبھل گیا، مگر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جن کا ہوش پھر بھی نہ سنبھلا۔ مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار جاتے، گھومتے، مکے کی گلیوں میں گھومتے، مدینے کی گلیوں میں گھومتے، جہاں جہاں سرکار تھے ظاہری طور پر بلال حبشی وہاں جا کے روتے، کبھی دیوار کو چوم کے رو رہے ہیں، کبھی پتھروں کو چوم کے رو رہے ہیں، کبھی پہاڑوں کو چوم کے رو رہے ہیں، کبھی درختوں کو چوم کے رو رہے ہیں۔ جس جگہ سرکار بیٹھا کرتے، سرکار استعمال فرماتے، اس جگہ جاتے، اسے چومتے اور روتے۔ یعنی یوں سمجھے کہ بالکل دیوانگی والی کیفیت بلال حبشی پہ طاری تھی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا، کہا میں مکہ مدینے میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں حضور کی یاد ستاتی ہے، حضور کی یاد تڑپاتی ہے، میں حضور کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ فیصلہ کیا کہ اب میں مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلا جاتا ہوں۔ آپ نے مدینہ تجربہ چھوڑا۔ عاشق کے لیے مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، سچا عاشق ہوتا ہے نا بلال حبشی جیسا، وہ کہتا ہے کہ میں مدینے سے واپس آنا اس سے بہتر ہے کہ بندہ مر ہی جائے، اور واپس آ بھی گیا نا تو جسم آ رہا ہوتا ہے مگر روح اس کی وہیں پر رہ جاتی ہے، آنے کے بعد بھی خیالات، تصورات، ذہن مدینے کی طرف گم رہتا ہے۔ آپ نے مدینہ چھوڑا، کیوں؟ آقا علیہ السلام کی جدائی، حضور کا فراق برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ملک شام چلے گئے، وہاں بھی بے قراری، بے چینی میں دن گزرتے گئے۔ المختصر کافی عرصہ گزرا، ایک رات سوئے، نیند نہیں آتی تھی۔ محدثین نے لکھا ساری رات تڑپتے تھے، نہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے، نہ پیٹ بھر کر پانی پیتے، نہ چہرے پر مسکراہٹ، نہ خوشی، دن میں بھی رونا، رات میں بھی رونا۔ کس کے لیے؟ اپنے محبوب کی دیدار کے لیے، آقا کی محبت میں، آقا کے پیار میں، آقا کے عشق میں۔ ایک رات آنکھ لگی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اپنا دیدار عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا، ما هذه الجفوة یا بلال،
اے بلال، یہ کیسی بے وفائی ہے کہ یا تو تم ہمارے بغیر رہ ہی نہیں پاتے تھے اور اب تم ہمیں ہی چھوڑ کر چلے گئے ہو، کیا ہماری زیارت کے لیے نہیں آؤ گے؟ اس طرح کے جملے میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اس سے بھی دیکھیں عقیدہ ملا۔ بلال کہاں ہے؟ ملک شام میں۔ میرے آقا کہاں ہیں؟ مدینہ طیبہ میں۔ پھر بھی حضور کو پتہ ہے کہ میرے عاشق پر کیا گزر رہی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے دل کا حال کیا ہے، اس کی بے قراری بے چینی کو بھی میرے آقا جانتے ہیں، تبھی تو خواب میں جا کر بتایا، فرمایا بلال ما ہذہ الجفا، یہ کیسی بے وفائی ہے، یا تو میرے بغیر رہ ہی نہیں پاتے تھے یا اب تم میرا دیدار کرنے کے لیے آ ہی نہیں رہے، مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ صبح ہوئی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپے مچلے، گھر والوں سے اجازت لی اور ملک شام سے پیدل سفر کر کے مدینہ پہنچے۔ اب یہ کیا منظر ہوگا، اس شاق علماء کہتے ہیں اس کو بیان کر ہی نہیں سکتے، کیا کیفیت ہوگی، کیا تڑپ ہوگی، کس ذوق کے ساتھ آئے ہوں گے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو عشق رسول میں فنا ہو۔ عاشق کی بات عاشق ہی سمجھ سکتا ہے، عام انسان نہیں سمجھتا، ہم جیسا نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی بے قراری، اس کی بے چینی، آقا کی محبت، آقا کا پیار، آقا کا عشق، فنا پھر رسول کے مرتبے پر فائز تھے۔ اب ملک شام سے بلال نے کیسا سفر کیا، فرمایا اس کو بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ المختصر، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے گرتے تڑپتے مچلتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ تو اب وہی انداز، مدینے میں آئے تو اب مدینے کی در و دیوار کو چوم رہے ہیں، کبھی گلی کو چوم رہے ہیں، کبھی پہاڑوں کو چوم رہے ہیں، کبھی پتھروں کو چوم رہے ہیں، اور پہنچتے 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 جب مسجد نبی میں داخل ہوئے تو اب چیخ نکل گئی، اور جیسے مدینے میں آئے تو مدینے میں شور مچا، بلال آ گیا ہے۔ اب بلال کا نام سنا، مؤذن رسول تھا، آقا علیہ السلام کا خاص تھا، حضور سے سب سے بڑا قرب ان کو حاصل تھا۔ تو جب بچوں نے دیکھا بلال آیا ہے تو بچوں نے آپس میں پوچھا، لگتا ہے بلال آیا ہے تو پھر آقا بھی آئے ہوں گے۔ اب لوگوں کی نگاہوں میں وہ زمانہ گھوما جس میں میرے آقا بھی موجود ہوتے تھے، بلال حبشی بھی ہوتے تھے، اور بلال حبشی کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے۔ المختصر، پورے مدینے میں بات پھیلی، بلال حبشی روتے روتے سب سے پہلا کام دیکھے کیا کیا، سرکار کے روضے پر حاضر ہوئے اور اپنے آپ کو حضور کے روضے پہ گرا دیا، اور روتے رہے تڑپتے رہے مچلتے رہے، چمٹ گئے حضور کے روضے سے۔ صحابہ آئے، ان کو ہٹایا، تھوڑا ہوش آیا، سلام دعا ہوئی، بات چیت پڑی، تو لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا، کہا بلال آج ہمیں وہ اذان سناؤ جو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ ہمیں اذان سنائی دیتی ہے نا، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، پہلے اگر ہم فارغ بیٹھے ہوں اذان سن کر کام میں لگ جائیں گے، ابھی تو 15-20 منٹ پڑھیں، ابھی تو اذان ہوئی ہے، جماعت میں پہنچ جائیں گے۔ مگر صحابہ کی محبت دیکھیں، صحابہ نے مختلف فرمائش کی، جن میں سے ایک یہ تھی، کہا بلال وہ اذان سنا جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں سنایا کرتا تھا۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کیسے اذان سناؤں، میں نہیں سنا سکتا، میرے اندر وہ طاقت نہیں، میرے اندر اب وہ جوش نہ رہا، میں وہ اذان نہیں سنا سکتا۔ صحابہ نے کہا کیسے نہیں سنا سکتے؟ فرمایا جب میں حضور کے سامنے بیٹھ کر اذان دیتا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہوتے تھے، اور جب میں اذان میں پڑھتا اشہد ان محمد رسول اللہ تو میں آنکھیں کھول کر حضور کا نام بعد میں لیتا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ ڈال کے حضور کا دیدار پہلے کرتا تھا، پہلے میں حضور کا دیدار کرتا، چہرے والضحیٰ کی زیارت کرتا، اور پھر میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا۔ آج اگر میں اذان دوں اور اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھوں گا تو مصطفیٰ جان رحمت منبر رسول پر تشریف فرمان نہیں ہوگے، تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا، لہذا میں اذان نہیں دے سکتا۔ لوگوں نے بڑا اصرار کیا مگر بلال حبشی راضی نہ ہوئے۔ کسی نے کہا اگر ان سے اذان دلوانی ہو تو حسنین کریمین کو بلاؤ۔ فوراً ایک صحابی دوڑے، اب امام حسن کو بھی بلایا گیا، امام حسین کو بھی بلایا گیا علیہم الرضوان، دونوں چھوٹے شہزادے تھے۔ یہ ہے صحابہ سے اہل بیت کی محبت، صحابہ کا اہل بیت سے پیار۔ ہر صحابی کی فرمائش ٹھکرائی، اب انہیں کہا شہزادے آپ ان سے کہیں
کیونکہ صحابہ بھی جانتے تھے کہ اگر حسنین کریمین نے یہ فرما دیا بلال میرے نانا کے دور میں جو اذان دیتے تھے آج ہمیں بھی سناؤ تو دنیا الٹ پلٹ ہو سکتی ہے، مگر بلال حبشی کبھی بھی شہزادوں کے اس فرمان کو ٹکرا نہیں سکتے، ان کی خواہش کو پورا نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کا ایمان تھا ہمارا سب کچھ اہل بیت پر قربان ہے، اہل بیت پہ فدا ہے۔ حسنین کریمین تشریف لائے اور دونوں شہزادوں نے فرمایا بلال ہمیں وہ اذان سناؤ جو تم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنایا کرتے تھے۔ اب بلال حبشی کیسے انکار کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے، سارے مدینے کا انکار کر سکتے تھے، سارے مکے کے مسلمانوں کا انکار کر سکتے تھے، مگر شہزادوں کا نہیں کر سکتے، کیونکہ جانتے تھے اگر ان کی فرمائش نہ پوری کی اور یہ ناراض ہو گئے تو میرا کیا بنے گا، ان کو ناراض کر کے میں حضور کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ آپ فوراً بعد اب کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیں پہلے بھی مال کو جھوٹ نہیں تھا، پہلے بھی سچ بول رہے تھے کہ نہیں سنا پاؤں گا، اور جو کہا حقیقت میں بھی وہی ہوا۔ اب کھڑے ہوئے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ اذان جو اتنے سالوں کے بعد مدینے کی گلی میں گونجی، محدثین نے لکھا بچے بھی روتے تھے، بوڑھے بھی روتے تھے، مائیں بھی روتے تھی، مرد عورت ہر ایک روتا تھا، یہاں تک کہ بچے اپنے ماں کا دامن پکڑ کر پوچھتے تھے اماں بلال اذان دے رہا ہے، لگتا ہے بلال آیا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت بھی تشریف لے آئے ہوں۔ پورا مدینہ مسجد نبی کی طرف امٹ آیا، مسجد نبی بھر گئی، باہر لوگوں کا جم غفیر ہو گیا، اور قیامت صغریٰ یعنی علماء کہتے ہیں وہی منظر تھا جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت تھا۔ اب دوبارہ قیامت قائم ہوگی جب لوگوں نے بلال حبشی کی اذان سنی تو لوگوں کو بلال بھی یاد آئے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ بھی یاد آیا، تڑپنے لگے، روتے رہے۔ اللہ اکبر، صدا گونج رہی ہے، پورا مدینہ حضور کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ یہ تھی اصل میں سچی محبت۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اب یہ آواز گونج رہی ہے اور مدینے کے لوگ مسجد نبی کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اور جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ 4 جملے بھی کتنی مشکل سے انہوں نے ادا کیے ہوں گے، یہ وہی سمجھ سکتے ہیں یا سچے عاشق سمجھ سکتے ہیں۔ جب آپ کی زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ کا لفظ نکلا اور زبان سے حضور کا نام لیا تو آنکھیں بند کر کے اذان دے رہے تھے، اب اپنی آنکھوں کو کھولا، فوراً منبر رسول کو دیکھا تو منبر رسول خالی تھا۔ پہلے دیکھتے تھے تو آقا تشریف فرما ہوتے تھے، پھر بلال حبشی اذان کو مکمل کرتے تھے، اور آج اتنے سالوں کے بعد اب جب اذان دی اور حضور کا نام مبارک اپنی زبان پہ لیا، منبر رسول خالی دیکھا، چیخ نکلی، اگلا جملہ ادا ہی نہ کر سکے، زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ المختصر صحابہ روتے تڑپتے مچلتے واپس چلے گئے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، فوراً حضور کے روزے پر گئے، اپنے آپ کو روزے پر گرایا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام کو ملک شام سے بلایا ہے، غلام تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، مگر آپ اس غلام کو اپنا دیدار ہی نہیں کرا رہے۔ آپ نے پھر پردہ فرما لیا، غلام کو جس طرح ملک شام میں دیدار سے نوازا ہے، اب بھی غلام کو اپنے دیدار سے نوازیے۔ یہ کہا، مزار سے لپٹے رہے، چومتے رہے، روتے رہے، مزار کی مٹی کو چومتے رہے، اور صحابہ کہتے ہیں پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تڑپتے مچلتے ملک شام واپس لوٹے۔ صحابہ نے روکا، یہاں رہو، یہاں زندگی گزارو۔ فرمایا یہاں نہیں رہ سکتا، میں حضور کی جدائی کس سے برداشت کر سکتا ہوں، یہاں ہر چیز مجھے آقا علیہ السلام کے غم میں رلاتی ہے، تڑپاتی ہے، جہاں بھی نظر اٹھا کر دیکھتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یاد آتا ہے، حضور کی ادائیں یاد آتی ہیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ گزارے ہوئے مبارک لمحات یاد آتے ہیں۔ اگر مدینے میں رہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، میرا انتقال ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں میں مدینے میں نہیں ملک شام میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہوں۔ وہاں چلے گئے، پھر روتے ہوئے ملک شام واپس لوٹے اور اپنی ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کے عشق و محبت میں گزار دی۔ اس سے پتہ چلا بلال حبشی وہ سچا عاشق رسول تھا جس نے اپنے آپ کو حضور کی محبت میں، حضور کے فنا میں
اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا، اور پھر انعام بھی یہ ملا کہ محبت میں کامل تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن کعبے کی چھت پہ بلال حبشی کو چڑھایا، کعبے کے اندر مولا مشکل کشا کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام نے بلال حبشی کو داخل کیا۔ آپ سوچیں صدیق اکبر بھی کھڑے تھے، فاروق اعظم بھی کھڑے تھے، عثمان غنی بھی کھڑے تھے، یہ صحابہ یقیناً بلال حبشی سے افضل والا صحابہ تھے، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں داخل بلال حبشی کو کیا، کعبے کی چھت پہ چڑھ کر بلال حبشی کو چڑھایا، اور جب بلال حبشی کعبے کی چھت پہ آئے تو میرے آقا نے فرمایا بلال اب چھت پہ چڑھ کر آذان دے۔ عرض کیا یا رسول اللہ پہلے زمین پہ ہوتا تھا، آذان دیتا تھا، آپ سامنے ہوتے تھے، اب میں تو کعبے کی چھت پر ہوں، اب میں کس طرف رک کر کے آذان دوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال جس طرف تیرا نبی کھڑا ہے اسی طرف رک کر کے آذان دے۔ محدثین نے یہ بھی لکھا میرے آقا علیہ السلام جب بلال حبشی نے کعبے کی چھت پہ آذان دی، میرے آقا علیہ السلام گھومے، سرکار جس طرح گھومتے رہتے تھے بلال حبشی آذان میں بھی اسی طرح گھومتا رہتا تھا، جس طرف حضور کا رخ انور ہوتا تھا اسی طرف بلال حبشی کا چہرہ ہوتا تھا۔ یہ عمل کر کے صدیق اکبر جیسے جیے صحابی کہتے ہیں صحابہ ہمیں بھی اللہ نے بڑی شانیں عطا کی ہیں، ہمیں بھی حضور کی غلامی کے صدقے بڑا کمال ملا ہے، مگر ہم بھی اگر ناز کرتے ہیں تو بلال حبشی کی قسمت پہ ناز کرتے ہیں کہ بلال حبشی کو اللہ نے امام العاشقین بنایا، سید المؤذنین بنایا، اور آقا علیہ السلام کی محبت نے بلال حبشی کو وہ مقام عطا کیا کہ جس مقام پر دیگر صحابہ بھی رشک اور ناز کیا کرتے تھے۔ اس سے پیغام یہ ملا اگر قیامت تک آنے والا حضور کا امتی بلال حبشی کے نقش قدم پر چل کر آقا علیہ السلام سے سچی محبت کرتا ہے، پیار سچا کرتا ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، شریعت کی پاسداری کر کے اپنے آپ پر شریعت کے احکام کو نافذ کر کے زندگی گزارتا ہے، تو جس طرح میرے آقا نے بلال کو نوازا اسی طرح میرے آقا اسے اس امتی کو بھی نوازیں گے۔ ہاں وہ امتی بھی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں مقبول و محبوب بنے گا، ہاں وہ امتی شریعت کی پاسداری کرنے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول و محبوب ہو جائے گا۔ ہم غور کریں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری صورت کیا، ہماری حالت، ہماری کیفیت کیا ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں تو ابھی ہم بہت نیچے ہیں، ایمان کے 70 درجے ہیں، شاید ابھی تک ہم پہلے درجے میں ہیں، ہم نے پہلے میں نہیں رہنا، 70 درجے میں جانا ہے۔ 70 درجے میں کب جائیں گے؟ جب رب سے محبت سچی ہوگی، نبی سے محبت سچی ہوگی، صحابہ سے محبت سچی ہوگی، اہل بیت سے محبت سچی ہوگی، خالی عملی طور پر نہیں، زبانی طور پر نہیں، عملی طور پر بھی اپنے آپ پر نبی کی محبت کو نافذ کرنا ہوگا، اہل بیت کی محبت کو نافذ کرنا ہوگا، صحابہ کی محبت کو نافذ کرنا ہوگا، انبیاء، اولیاء، شہداء، علماء کی محبت کو نافذ کر کے شریعت کی پاسداری کر کے جب زندگی گزاریں گے تو اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہماری دنیا کا آخرت کو بھی روشن فرمائے گا۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں یہی سوچ، یہی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح بنائیے، اس طرح زندگی گزاریے جس طرح صحابہ نے حضور کے سامنے، حضور کے وصال کے بعد زندگی گزاری۔ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، بلال حبشی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں میرے ایک صحابی کی بھی پیروی کرو گے تمہاری نجات کے لیے کافی ہے، ایک صحابی کی۔ انہی صحابہ میں ایک پیارے صحابی بلال حبشی کی ذات پاک ہے۔ ان کی محبت اور آج کے جمعہ کا یہ پیغام، ان کی سیرت کا یہ پیغام، اپنے نبی سے سچا پیار کرو، نبی سے سچی محبت کرو، نبی کی تعلیمات کو اپنے آپ پہ نافذ کرو۔ اللہ نے جس طرح انہیں انعامات سے نوازا ہمیں بھی نوازا، جس طرح ان کی دنیا کا بروآخرت کو اللہ نے سنوارا ہماری دنیا کا بروآخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔